کیا دجال کا جزیرہ مل چکا ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس واقعے کا بیان کیا تھا وہ سچ ہونے جا رہا ہے؟ کیا برمودا ٹرائنگل پر ہی دجال کا گھر ہے اور وہ کس طریقے کا دکھتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ پوری ویڈیو دیکھنا لازم ہے تاکہ آپ اس واقعے کا ایک حقیقی پہلو جان سکیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں۔ تو عام ٹی وی کے خاص لوگوں بات کریں گے اس فتنے کی جس نے امت مسلمہ دجال اور کانا دجال کے نام سے جانتی ہے۔ آج کے اس جدید دور میں بھی دجال جیسے فتنے کو لے کر بہت سے سوالوں کے جواب الجھن کا شکار ہے، جیسے کہ کیا واقعی دجال کسی جزیرے میں قید ہے؟ کیا واقعی دجال سے کسی نے ملاقات کی ہے؟ اور وہ لوگ دجال تک کیسے پہنچے؟ اور یہ سچ ہے کہ آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں، اور یہ پراسرار جزیرہ آخر ہے کہاں؟ تو آئیں عام ٹی وی کے خاص لوگوں ان الجھے ہوئے سوالوں کے جواب آج ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ خاص لوگوں، دجال وہ فتنہ ہے جسے تمام پیغمبروں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ دجال قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا اور دنیا کی ہر طاقت سے مالامال ہوگا اور ان کے ذریعے پوری دنیا میں فساد برپا کرے گا۔ تو خاص لوگوں، دجال سے متعلق ایک روایت حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری پہلے مصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے تمہیں میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے پہلے دجال کے مطابق تم سے کیا تھا۔ تمام داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی سی کشتی میں سوار ہوئے جس پر عموماً سمندر میں سفر کیا جاتا اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جسم کے 30 افراد سوار تھے، لیکن اچانک انہیں ایک سمندری طوفان نے ہلا کر رکھ دیا اور 30 دن تک وہ سمندر میں بھٹکے رہے۔ آخر کار ان کی نظر ایک جزیرے پر پڑی اور وہ لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر اس جزیرے کی جانب رواں دوا ہوئے۔ جب وہ اس جزیرے پر پہنچے تو ان کو بے حد خوفناک سے ایک جانور کی طرح کا کچھ نظر آیا جس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا بلا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جساسہ یعنی دجال کا جاسوس ہوں، اس طرف چلو، وہاں تمہارا ایک شخص بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ بے صبری سے اس جگہ بڑھے اور جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک بڑا ہیکال نما شخص دیکھا جس کے ہاتھ گھٹنوں تک لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے۔ تو خاص لوگ، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو ہیکل نے کہا کہ تم مجھے یہ بتا کہ بسان کے باغوں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں آتا ہے۔ تو اس نے کہا وہ وقت دور نہیں جب اس میں پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے کہا مجھے بحر تبریہ کے بارے میں بتا، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ تو تمیم داریوں نے جواب دیا بہت ہے۔ تو اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے کہ جب اس میں پانی کا نام و نشان نہ رہے گا۔ اگلا سوال اس نے کیا کہ مجھے زبر کے چشمے کا بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ کیا بستی والے اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور بستی والے اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا نبی امہ کے بارے میں بتاؤ۔ تو پھر جواب دیا وہ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے اور اس جنگ کا فیصلہ کیا ہوا؟ تمیم داریوں نے کہا ہاں اور وہ جنگ پر غالب آ چکے ہیں، لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، عربوں کے لیے یہ اچھا تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب تم لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں اور وہ وقت دور نہیں جب میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا اور میں پوری دنیا پہ فساد برپا کروں گا۔ 40 دن کے اندر اندر کوئی جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں میں نہیں جاؤں گا، صرف مکہ اور مدینہ کے، وہاں میرے داخلے کی اجازت نہیں۔ تو عام ٹی وی کے لوگوں، ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر بتایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ میں تم سب کو یہ بتایا کرتا تھا جان لو دجال نے شام کے سمندر میں ہے، نہ یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو خاص لوگوں، تمیم داریوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی اس کا آج تک نہیں پتہ لگایا گیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے مختلف دعوے کیے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب میں موجود کوترا ہی وہ جگہ ہے جہاں دجال کو باندھا ہوا ہے۔ یہ
ये जजीरा दोस्तों बहुत ही मुख्तलिफ है और ये मुल्क के यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे के चरिंद परिंद और यहाँ तक के दरख्त भी नहायत अजीबो गरीब है। ड्रैगन ट्री नामी दरख्त भी इस स्कूतरा जजीरे में पाया जाता है, जिसमें से सुर्ख लाल अर्क निकलता है, जिसे देखने से ऐसा लगता है जैसे इसमें से खून बह रहा हो। और यही नहीं, 700 किस्म के दरख्त और मखलूकात इस जजीरे में पाए जाते हैं। स्कूतरा में एक पहाड़ भी मौजूद है जिसमें एक मशहूर गारे अल हक है और गार 3 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इतनी बड़ी गार पूरे मशरक में कहीं मौजूद नहीं। तो खास लोगों, जैसा कि हदीस मुबारका में जिक्र है, दज्जाल मशरक से निकलेगा और ऐसी जगह से निकलेगा कि वो पूरे मशरक वस्ता को अपना निशाना बना सकेगा। चनाचा इन सब निशानियों की वजह से ही लोग स्कूतरा को दज्जाल का जजीरा कहते हैं। खास लोगों, हालांकि कुछ लोग बहरिया एक्यून्यूस, जिसे अंग्रेजी में अटलांटिक ओशन भी कहा जाता है, कहते हैं उसमें मौजूद बरमूदा ट्रायंगल को ही दज्जाल का मकाम करार देते हैं। ये वो जगह है जहां हर चीज, चाहे वो जानदार हो या बेजान, काम करना छोड़ देती है। यहाँ तक जो जहाज या कश्ती वहाँ से गई है वो कभी वापस लौट कर नहीं आई, न कभी उनका कोई पुर्जा मिला है। इस इलाके में बड़े बड़े तूफान आते हैं और इंतहाई खौफ ज़दा कर देने वाली लहरें उठती हैं। बरमूदा दरअसल जजीरा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े इलाके पर मुश्तमिल है जिसमें 300 से ज्यादा गैर आबाद और सुनसान जजीरे आबाद हैं। इन जजीरों में कभी किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा। बरमूदा पर हुई जाने वाली तहकीकाती रिपोर्ट भी आज तक कभी दुनिया के सामने लाई नहीं गई, या तो दुनिया की हुकूमत को उसे लाने की इजाजत नहीं। एक बड़े मिस्री मोहिक दाऊद ईसा के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल का बड़ा हिस्सा दज्जाल के इस्तेमाल में है। उसने वहाँ एक बड़ा महल तैयार कर रखा है जो ट्रायंगल के शेप में मालूम होता है। तो खास लोगों, ये मालूमात थी जो हमने दीनी और दुनियावी हकाइक से हासिल की और आप तक पहुँचाई। बाकी असल हकीकत का तो राज अल्लाह को ही मालूम है। उसी ने इस कायनात को बनाया और वो ही हर राज का इल्म रखता है। खास लोगों, बस अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि ए अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से बचा। आमीन। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।